بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جمعہ کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے کیوں فضیلت حاصل ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے اخراج، زمین کی طرف اترنا، ان کی توبہ قبول ہونا اور ان کی وفات، یہ سب امور بھی جمعہ کے دن واقع ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، پیدائش آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارنا۔ نمبر 3، وفات آدم علیہ السلام۔ نمبر 4، ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع تعلقی کی دعا نہ کرے۔ نمبر 5، قیامت برپا ہوگی اور تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین اور ہوا، مگر یہ سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت واقع ہونے کی خبر موجود ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے اور یہ سب سے زیادہ باعظمت دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر کے دن اور قربانی کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، پیدائش آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا گیا۔ نمبر 3، آدم کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں بندہ گناہ یا قطع تعلقی کے علاوہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 5، اس دن قیامت قائم اور کوئی مقرر فرشتہ، آسمان، زمین، پہاڑ، ہوا، تمام کے تمام جمعہ کے دن سے خوف کھاتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت قائم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن آدم پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے رخصت کیے گئے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے جائیں گے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے مثل کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوتا، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن لوٹائے جائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے سلیمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا؟ اس میں تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ابو ہریرہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہو۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی جس دن پہلا سورج طلوع ہوا تھا اس کائنات کو شروع ہونے سے پہلے وہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے فارغ ہوئے تو انہیں چھینک آئی، بس اللہ تعالیٰ نے حمد و الہام فرمائی اور اس کا جواب دیا، یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان، کیا تم جانتے ہو جمعے کے دن کیا ہوا؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے، بس اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں رہے، اسی دن زمین کی طرف اترے اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اور اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس میں جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے،
وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ بچاؤ۔ ایک اور جگہ بھی اس سے ملتی جلتی روایت ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے خلق الانسان من عجل کی تفسیر میں روایت ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ ہے، جب تمام مخلوقات کے بعد جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور روح ان کی آنکھوں، زبان، سر میں پہنچ گئی اور ان کے اعضاء میں زندگی دوڑ گئی۔ اگرچہ بدن کے نچلے حصے میں ابھی روح نہ پہنچی تھی، مگر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرا رب، آپ میری تخلیق کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکمل فرما لیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے میں بھی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ یہی روایت ملتی ہے۔ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جمعہ کی آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو جلدی میں پیدا کیا اور ان کو بھی جلد باز بنا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے کتنا عرصہ جنت میں قیام کیا۔ بعض اہل علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطا فرمائی، جمعہ کے دن کی 2 گھڑیاں گزر چکی تھیں، جبکہ بعض 3 گھڑیاں گزرنے کے قائل ہیں۔ اس حساب سے بعض کے نزدیک جنت میں ان کا قیام 5 ساعت اور بعض کے نزدیک 3 گھڑی ہوا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی 9ویں یا 10ویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آدم علیہ السلام جنت سے 9ویں یا 10ویں گھڑی میں رخصت ہو گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن 2 ساعت گزرنے پر جنت میں ان کو ٹھکانہ ملا اور جمعہ کے دن کی 7 ساعت گزارنے پر زمین کی طرف اتارا گیا۔ اس قول کی قائلین کی مراد اگر یوم جمعہ سے مراد دنیا کا دن مراد ہے جس کی مقدار وقت معروف ہے، تو یہ قول صحیح و درستی سے دور نہیں بلکہ قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل علماء کے اقوال و آثار اور شہادت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آدم کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا اور وہ دن ہماری دنیا کی 1000 سال کے برابر تھا، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہاں کی ایک گھڑی ہمارے ہاں کے 83 برس کے برابر ہے۔ اور یہ بات جو اس سے پہلے گزری ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے 40 برس تک خمیر گارے کی شکل میں رہنے دیا گیا، اور بلا شبہ یہ 40 برس ہمارے زمینی وقت یہاں کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔ روح پھونکے جانے سے لے کر زمین کی طرف اتارے جانے تک کل وقت بقیہ 35 سال کے برابر ہے، لہٰذا مجموعی ایک گھڑی کے برابر ہوا، اور اسی 1 ساعت میں احادیث کے مطابق سب کچھ ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، آدم علیہ السلام جنت سے 2 نمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلی اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے، اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا، یعنی دن کے 500 سال کے برابر، اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار 12 ساعت ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔